بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں دوران نشست۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال انڈیا سے اکرم رضوی صاحب کا۔ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو ایک ہی نشست میں 3 طلاق دی ہیں۔ اب وہ انکار کر رہا ہے، جبکہ اس کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ اس نے بلند آواز میں طلاق دی ہے۔ تو اس صورت میں کیا طلاق واقع ہو جائے گی، اور عورت پر اس صورت میں کتنے دن کی عدت واجب ہوگی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بعض مسائل طے شدہ ایک بار نہیں لاکھوں بار، میں ہزاروں نہیں کہہ رہا ہوں، لاکھوں بار واضح کیے جا چکے ہیں، مگر پھر بھی انہی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ طلاق کے لیے ہدایات شریعت نے دی ہیں۔ زوجین میں، میاں بیوی میں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی جب ایسی حالت کو پہنچ جائے کہ وہ رشتہ برقرار نہیں رکھنا چاہتا، پھر اس صورت میں علیحدگی ہوتی ہے۔ شریعت نے بتایا کہ جب عورت کو ماہانہ ایام ہو جائیں اور وہ غسل کر لے پاکی کا، اس کو ایک طلاق دی جائے۔ اس دوران 3 ماہ کی مدت ہوتی ہے۔ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی لوٹا جا سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ عدت کے دوران دوبارہ وہ رشتہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک طلاق بائن دے دے، بائن طلاق کا مطلب کہ دوبارہ جڑ تو سکتے ہیں مگر بغیر نکاح کے نہیں۔ اکٹھی 3 طلاقیں، اب 1 مہینے میں دیتے، سوچنے کا موقع دونوں کو ملتا، پھر دوسری طلاق ہوتی دوسرے مہینے میں، اسی طرح سوچنے کا موقع ملتا، دونوں میں سے کوئی اگر راضی ہو جاتا۔ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن اکٹھی 3 دیں گے تو 3 ہی پڑیں گی، اس کے بعد بغیر حلالہ کے دونوں نہیں مل سکتے۔ یہ حکم شریعت کا ہے، چاروں اماموں کا ہے۔ والد صاحب نے طلاق ثلاثہ پورا کتابچہ بھی لکھا ہے، وہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپا ہوا۔ اس کے علاوہ علماء نے اس پہ لکھا۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جی
طلاق غصے میں دی، عورت حاملہ تھی تب دی، وہ جی نہیں معلوم تھا انجام دے دی۔ طلاق ایسی چیز ہے جو مذاق میں بھی، یعنی ہنستے ہوئے تمسخر میں بھی دی جائے تب بھی پڑ جاتی ہے، اور جتنی بار دی جائے اتنی بار ہی پڑتی ہے۔ ایک طبقہ ہے جو نہیں مانتا، وہ گناہ کرتے ہیں، حرام رشتہ جوڑتے ہیں، 3 طلاقوں کے بعد بھی وہ 3 کو 1 کہتے ہیں، ورنہ پوری امت اسی پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں۔ ایک شخص جنگل میں اکیلا ہے، کوئی دیکھنے سننے والا نہیں، وہ وہاں پر اپنی بیوی کو طلاق دے جنگل میں، طلاق تب بھی پڑ جائے گی، بھلے کوئی گواہ نہیں ہے، وہ اقرار کر رہا ہے میں نے دی ہے، کافی ہے۔ اب شوہر انکار کر رہا ہے اس سوال میں، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں اس نے آواز کے ساتھ دی ہے۔ ایسی صورت میں وہ قریب کوئی مدرسہ ہوگا، وہاں مفتی صاحب ہوں گے، ان کے پاس جائیں۔ ان کا طریقہ ہوتا ہے حلف اٹھوا کر بیان لینے کا، وہ ان کا طریقہ میں ابھی بتاؤں گا، پہلے سے آپ جا کر اسی طرح کر لیں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ تو یاد رہے کہ وہ جائیں اور جا کر بیان دیں، تو وہ ان سے بیان سن کر ان کو بتا دیں گے۔ بیوی جب کہہ رہی ہے، وہ حلف اٹھا لیتی ہے، تو پھر کیا صورت ہوگی کہ مرد انکار کر رہا ہے، تو اس مرد کے اس انکار کی وجہ یا وہ دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا بیوی غلط کہہ رہی ہے، یہ فیصلہ میں یہاں نہیں کر سکتا، آپ کو کسی مفتی کے سامنے جانا ہوگا، وہ آپ سے حلف اٹھوائیں گے جو ان کا طریقہ ہے، تو آپ کا بیان ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے سوالات بنگلور انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال کہ کچھ لوگ شب برات کے وقت کافی معافی کے میسیجز کرتے ہیں واٹس ایپ پر، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ گزشتہ پروگرام میں غالباً اس حوالے سے بات کی تھی۔ آج کل یہ ایک ذریعہ ہو گیا، پہلے آپ خط لکھتے تھے، اب وہ خط لکھنا بھی بند، پھر ای میل آیا، اب آپ کے پاس ٹیلی فون ہے ہر ایک کے ہاتھ میں، آپ دعوت نامہ بھی اسی پہ دیتے ہیں، پیغام بھی اسی پہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے معافی کی نیت سے میسج کر رہا ہے تو اس پہ شک نہ کیجیے، آپ اس کی معافی کو قبول کیجئے، بشرطے کہ وہ واقعی نیت سے بھیج رہا، اس نے رسمی بھیجا ہے تو اس کی وہ پھر اپنا جو کر رہا ہے وہ اللہ کے سامنے اس کا جواب دے گا۔ لیکن معافی چاہنا اچھی بات ہے، بدگمانی سے بچنا ہمیں چاہیے، مومن کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن یہ کچھ لوگوں نے رسم بھی بنا لی ہے، بھیج تو رہے ہوتے ہیں لیکن نیت بھی نہیں ہوتی ہے، دل صاف بھی نہیں ہوتا ہے، پھر وہ کاہے کی معافی؟ اور معافی کے بعد پھر اصلاح ہوتی ہے، وہ بس میسج بھیجنے کے بعد پھر وہی سلسلے ہوں، تو یہ تو کوئی معافی نہ ہوئی۔ تاہم اگر کوئی معافی چاہتا ہے، واقعی سچے دل سے چاہتا ہے، تو میں اس کو غلط نہیں کہوں گا۔ ان کا اگلا سوال کہ استغفار درست لفظ ہے یا استغفار؟ استغفار درست لفظ ہے۔ انڈیا سے عبد القادر صاحب کا سوال کہ جماعت سے امام صاحب نماز ظہر پڑھا رہے ہیں، اس میں بلند آواز سے قراءت نہیں ہوتی، تو پیچھے کھڑے مقتدی حضرات کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ الحمد شریف پڑھیں گے یا نہیں؟ جب آپ کسی امام کی اقتدا کرتے ہیں، اقتدا کا مطلب اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کو اپنے مقتدی نے اپنی نماز اس کے ساتھ جوڑ دی، تو امام کا قراءت کرنا مقتدی کا قراءت کرنا، یعنی امام جو کر رہا ہے وہ سب کی طرف سے کر رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی امام کی اقتدا کی ہے تو اس کے پیچھے آپ
سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. اس کو فاتحہ خلف الامام یہ مسئلہ ہے، اور تفصیل پڑھنی ہو تو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب انوار رسالت انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. کاپی لینی ہو ضیاء القرآن پبلیکیشن سے لے لیں. اس میں انہوں نے یہ چاروں مسئلے، رفع یدین، فاتحہ خلف الامام، اونچی آواز سے آمین کہنا، خاص طور پر چونکہ ان میں کچھ لوگ خاصی باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے یہ سارے مسئلے، اور یہ جو لوگ اذان سے پہلے یا بعد میں درود شریف کی بات کرتے ہیں، یہ انہوں نے سب اس میں لکھ دیے ہیں. تو مقتدی کو خاموش رہنا ہے امام کے پیچھے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا. احسن خان صاحب کا سوال کہ کیا تراویح کی نماز کی جگہ قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جی، جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں یہ نہیں. جو غیر مؤکدہ ہیں ان کی جگہ آپ قضائے عمری پڑھیں، وہ بہتر ہے. نوافل جو ہیں تو سنت مؤکدہ جو ہے اس میں آپ وہ قضائے عمری نہیں پڑھیں گے. محمد عدنان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ صرف تراویح پڑھانے کے لیے داڑھی رکھنے والا اور بعد میں کٹوا دینے والا حافظ، کیا ایسے شخص کے پیچھے تراویح وغیرہ پڑھنے کا جواز ہوگا یا نہیں شرعی طور پر؟ وغیرہ کا تو مجھے نہیں پتہ. تراویح پڑھانے کے بارے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہم ہر لفظ کے ساتھ مہمل لفظ یا وغیرہ لگا لیتے ہیں. بات یہ ہے، جو حکم شرع ہے اگر کوئی اس کا پابند نہیں، یعنی شریعت کے حکم کے مطابق نہیں، تو پھر وہ نماز کیوں پڑھانا چاہتا ہے؟ جب اس کو شریعت کی پابندی منظور نہیں ہے تو پھر وہ کیوں پڑھانا چاہتا ہے؟ وہ ویسے پڑھ لے، کھڑا ہو کے کہیں پڑھ لے، باقی لوگ بیٹھ کے سن لیں، جس طرح نفلوں میں یا ویسے شبینہ میں کوئی کر لیتے ہیں. لیکن نماز پڑھائے گا اور چاہے گا اس کے پیچھے مقتدی ہوں تو پھر اس کو پابند شرع یعنی شریعت کا پابند ہونا پڑے گا. یہ جو موسمی اچانک رمضان آیا تو شیو بڑھا لی، رمضان گزر گیا تو پھر آپ نے اپنے پلیٹ فارم صاف کر لیا، تو یہ چیز نہیں چلتی. اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھانے کی. ایسا شخص، ہاں، اگر کوئی سچی توبہ کر لے کہ آئندہ نہیں منڈاؤں گا، داڑھی نہیں مونڈوں گا، اور اس پر پابند رہے تو اس کے پیچھے پھر پڑھ لی جائے گی. نوافل کی جماعت کروانا کیسا ہے؟ 15 شعبان یا دیگر بڑی راتوں میں نوافل کی جماعت ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے تداعی، لوگوں کو دعوت دینا، بلانا، اعلان کر کے کہ جی آئیں نفل نماز کی جماعت ہوگی. یہ درست نہیں. لوگ جمع ہو گئے، اب ان میں سے اگر ایک امام بن گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کی، حضور میرے گھر آئیے، نماز پڑھ دیجئے وہاں پر، تو میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور نفل نماز وہاں پڑھی. تو ثبوت ملتا ہے، مگر اس پر بھی لوگ اپنی مرضی. تو میں نے کہا نا، اعلان کرنا کہ جی باقاعدہ کہ صلاۃ التسبیح با جماعت ادا کی جائے گی، یہ نہیں کرنا چاہیے. اب لوگ جمع ہیں، اگر ان میں سے کوئی امام بن جائے تو کوئی حرج نہیں. دم اور تعویذ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس سے منع کرتے ہیں. جو منع کرتے ہیں وہ لوگ آج کل زیادہ کرتے ہیں. اکاڑا شہر میں اہل حدیث کہلانے والے وہابی، وہ تو باقاعدہ ہزاروں روپے کے انہوں نے ریٹ رکھے ہوئے ہیں. تعویذ کے 15,000 کا، 10,000 کا ریٹ رکھے ہوئے ہیں. جو دوسروں کو منع کرتے ہیں خود ریٹ رکھے ہوئے ہیں. دم قرآن سے بھی ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سنتے ہیں روزانہ سونے سے پہلے وہ آخری 2 قل یا 3 قل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرتے تھے.
حضرات حسنین کریمین کے لیے حضور نے تعویذ کیا، اعیذکما کے الفاظ موجود ہیں۔ تو کاروبار نہیں بنانا اس کو کہ تعویذوں کا کاروبار بنا لے، کلینک کھول لے، لیکن صحیح تعویذ لکھنا، کلام پڑھ کے صحیح دم کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح وہ پرندے کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے، تو پھونک مارنے کو ہی دم کرنا کہتے ہیں۔ تو کلام الہی پڑھ کے دم کیا جائے صاف۔ غلط دم یا جو کاروباری ہیں، میں اشتہاری کاروباری ان کی باتیں نہیں کر رہا۔ دم کرنا، صحیح تعویذ کرنا بالکل درست ہے۔ شب برات کو مردوں کی عید کہنا کیا یہ درست ہے؟ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے وہ لفظ بنا لیا ہے۔ اصل میں ان کے لیے اگر بخشش ہو جائے تو بخشش خوشی کا سامان، عید کا مطلب خوشی کا لیتے ہیں، لیکن اس کو کسی طور پر عید نہیں کہا گیا۔ یہ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ لفظ بنا لیا ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ مومنین کی دعا استغفار کی برکت سے بخشش ہو جائے، تو جس کی بخشش ہو جائے اس کی تو عید ہو گئی۔ دوست کو کہتے ہیں تیرا ملنا میری عید ہو گئی، اس معنی میں، لیکن عید کہا نہیں گیا، نہ کوئی اس کے لیے ایسا کہتا ہے۔ جو عام لوگ اپنے طور پر کہہ لیتے ہیں وہ ان کی اپنی یعنی بنائی ہوئی بات ہے۔ کراچی کے کسی علاقے کی آج خبر سنی کہ وہاں گھر پر ایک الو آ کر بیٹھ گیا تھا، تو لوگوں نے اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے اس کو منحوس جان کر ڈنڈے مار مار کر اسے قتل کر دیا۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا کہوں اس کے بارے میں؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں سوال میں جہالت، ناواقفی، تو پھر اور کیا کہوں میں؟ وہ اگر آیا تھا تو وہ اڑ جاتا۔ اب اس کو منحوس سمجھ لیا اور اس کو مارا۔ موذی چیز اگر آپ کو ایذا پہنچائے، جو ایذا پہنچانے والے جانور ہیں ان کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ خود اس کے جواب دہ ہوں گے۔ غلط کیا انہوں نے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ اگر کسی ایسی جگہ رشتہ طے ہو رہا ہو جو خود کو کسی مسلک سے جوڑتے نہ ہوں، بد مذہب کے علماء کو سنیں تب بھی وہ کہیں کہ یہ درست کہہ رہے ہیں، صحیح العقیدہ عالم کو سنیں تب بھی وہ کہیں کہ یہ ٹھیک بول رہے ہیں، اور یہ یقین دلانے کہ رشتہ ہونے کے بعد وہ صحیح العقیدہ عالم کی ہی پیروی کریں گے، اس معاملے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہے، اور خاص طور پر اگر حد کفر تک پہنچ گیا ہے، یعنی کفر کی حد کو پہنچ گیا ہے، تو وہاں تو رشتہ قائم ہی نہیں ہوگا، بھلے پڑھا بھی دیں، وہ گناہ ہی گناہ ہوگا۔ اور اگر بدعقیدگی ہے تو جس طرح آپ بد چلن کے ساتھ نہیں کرتے تو بھئی ایمان کے ساتھ کیسے کریں گے؟ ایمان کی اہمیت زیادہ ہے، تو ایمان کو اہمیت دیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہے تو کیوں مستقبل خراب کرتے ہیں؟ تو بدعقیدہ ہے، جس کے عقیدے واقعی خراب ہیں، اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا کسی صورت درست نہیں۔ ہاں، وہ سچی توبہ کر لے، اعلانیہ طور پر واضح کر دے تو رستہ کھلا ہے۔ دبئی سے محمد اسد قریشی صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ چاند کی تاریخ میں مختلف ممالک میں مختلف کیلنڈرز ہوتے ہیں، مثلا سعودیہ اور پاکستان میں ایک دن کا فرق ہے، تو اب اگر کوئی مبارک رات آتی ہے تو پاکستان میں ایک دن بعد، سعودیہ میں ایک دن پہلے، تو کیا اس ترتیب سے برکات کا نزول ایک جگہ پہلے اور ایک جگہ بعد میں ہوتا ہے؟ ان سے یہ کہیں کہ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے کسی جگہ دن بھی تو ہوتا ہے، کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات بنایا، کہیں وہ اس وقت ظاہر ہو رہا ہے، کہیں دوسری، ایک جگہ دن ہے ایک جگہ رات ہے، وہاں کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ وہاں کس وقت ہوگا؟ جب یہاں رات میں ہم کہہ دیا یہ رات ہے، وہاں تو دن ہے، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ بات کو سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دن بھی اسی کے، راتیں بھی اسی کی، ہمیں چاند کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جو تاریخیں ہیں، جب ہمارے ہاں چاند پر وہ چیز ظاہر ہوگی ہم اسی کے مطابق کریں گے، ہم اسی کو شمار کریں گے۔ کہیں اگر ایک دن کا فرق ہے یا کہیں 2 دن کا فرق ہے
وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہم پر اس وقت ظاہر ہوگی، وہاں اس وقت ظاہر ہو گئی۔ اب مثال کے طور پر کہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس طرح کے فرق ہیں 6 گھنٹے کے، معلوم ہوا ایک جگہ 6 گھنٹے پہلے ہو گیا، دوسری جگہ ابھی 6 گھنٹے کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے، کسی جگہ ابھی معلوم ہوا 9 گھنٹے ہیں، اس کا کیا جواب دیں گے یہ؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم چاند کے مطابق چلیں گے، عطا کرنے والا وہ ہے۔ اور یہ جو شب قدر کے بارے میں کہا کہ 10 دن ان میں طاق رہتے ہیں، تو وہ روٹیٹ کرتی ہے، یعنی گھومتی ہے، تو اللہ کی رحمت ہے۔ آپ اس کو اختلاف مطالع مطلع کی جمع ہے، وہ مختلف رکھے ہیں اللہ نے، کہیں اس وقت ظاہر ہو، وہاں اس وقت ظاہر ہوگا، دوسری جگہ اس وقت ظاہر ہوگا، تو یہ رب کی عطا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ چند مہینوں بعد مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ نیدرلینڈ شفٹ ہونا ہے، وہاں کے اسلامی برادری کا معمول یہ ہے کہ وہاں وہ ایک عرب ممالک کا کیلنڈر فالو کرتے ہیں، جب وہاں چاند نظر آتا ہے تو یہ لوگ بھی اعلان کر دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس وہاں کے علماء موجود ہوں گے، میں نے کسی یورپ، آپ ہالینڈ کی بات کر رہے ہیں، یا کسی بھی ملک میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں 1 دن ہوتا ہو، جو کسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اب استفادہ خبر ہے، دوسرے طریقے ہیں، کتاب القاضی القاضی، وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو جو علماء حق ہیں وہاں پر موجود ہیں، ان کو فالو کیجیے گا۔ ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ زکوٰۃ کیا ان رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے جن کا عقیدہ درست نہ ہو؟ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، الٹا گناہگار ہوں گے۔ اتراکھنڈ انڈیا سے ہدایت رسول صاحب کا سوال کہ سونے کی 2 قیمتیں ہوتی ہیں، جب دکان پر بیچنے جائیں تو الگ اور خریدنے جائیں تو الگ، زکوٰۃ کس کے حساب سے دی جائے؟ خالص سونے پہ، جو کھوٹ ہے اس پہ نہیں ہوگی۔ آپ جیولر سے جب لیتے ہیں تو وہ آپ کو بل دیتے ہیں، اس میں لکھ دیتے ہیں کہ اتنا خالص سونا، اتنی ملاوٹ، اتنی مزدوری، وہ لکھ کے دیتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو اگر یاد نہیں رکھا یا نہیں پوچھا، خالص سونا خالص شمار ہوگا، اس کا کھوٹ شمار نہیں ہوگا، اور جو قیمت اس کی آپ کے موجودہ ہوگی سونے کی مارکیٹ میں، آپ نے لیا ایک زمانے میں 100 روپے تولہ لیا ہوا ہے، آج 2 لاکھ روپے تولہ ہے، تو آپ مارکیٹ کی موجودہ قیمت اور جو آپ کے پاس زیور بنا ہوا ہے اس میں سے جو اصلی سونا ہے اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، جو کھوٹ اس میں ملا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دینی۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ نماز میں یا اس کے علاوہ قرآن مجید صحیح مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنے کے اصول و ضوابط بیان فرما دیجیے۔ جی، اس کی تفصیل میں اس ایک نشست میں نہیں بتا سکتا، ہمیں صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر، ترتیل کا لفظ ہے موجود، صاف صاف پڑھنا ہے، کہ حروف کی جو بات ہے، اب اس کو تجوید کے قاعدے ہیں، بہت تفصیل ہے، تو وہ آپ اگر چاہیں تو میرا خیال انٹرنیٹ پہ وہ سب موجود ہوں گے، پڑھانے والے بھی ہیں، بتانے والے بھی ہیں، تو اس کی بس یہ ہے کہ آپ کو صاف صاف، یعنی یہ نہ ہو کہ لفظ کھا جائیں، یا یہ کہ اس کا وہ فرق واضح نہ ہو، مثلا تے ہے اور توئے ہے، زال ہے اور زے ہے، ان کے فرق واضح ہوں، ورنہ معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، زوئے، ذا کہتے ہیں عربی میں، اردو میں زوئے، وہ نرم ہوتا ہے، اگر آپ کے منہ سے عظیم نکل رہا ہے زے کے ساتھ تو معنی بدل جائے گا، تو وہ چیز صحیح نہیں رہے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی بتا دیا کہ جن کے منہ سے صحیح نہیں نکل رہا تو وہ عظیم کی بجائے کریم پڑھ لیں، سبحان ربی الکریم پڑھ لیں، تاکہ معنی نہ بدلے، تو حروف صحیح ادا نہیں ہوں گے، معنی بدلیں گے۔ اگر وہ اتنا غلط پڑھ رہا ہے کہ معنی بدلتے ہیں تو پھر تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے، تو صاف صاف پڑھنا۔ باقی تفصیل کے لیے آپ کو تجوید سیکھنی ہوگی۔
عبد المتین صاحب، آپ کا اگلا سوال امام صاحب کے پیچھے قرات کرنے کا حکم۔ علامہ صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں اس پر مفصل کلام فرمایا ہے، آپ ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا اگلا سوال، نماز کے لیے کتنی قرات کا آنا ضروری ہے؟ کتنی سے مراد مقدار؟ کم از کم 3 آیتیں یا 3 آیتوں کے برابر کوئی ایک بڑی آیت یہ ضرور پڑھی جائے۔ اور نفل نماز میں آپ بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے کہ جماعت میں ہر عمر کے وہ لوگ ہوتے ہیں، زیادہ ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے، تو کم از کم 3 آیتیں۔ اگر عالیہ فاروق صاحبہ کا یہ سوال کہ اگر کوئی ایسی گھڑی ہو جس میں سونا اور اسٹیل دونوں موجود ہو، اب زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ سونا اور اسٹیل کا کیا مطلب؟ وہ گھڑی کی وہ چین میں سونا بھی ہے، اسٹیل بھی ہے، دونوں موجود ہیں۔ جتنا سونا خالص ہے اس کی دی جائے گی۔ عورت تو پہن سکتی ہے، مرد تو نہیں پہن سکتا وہ والی ایسی گھڑی، اگر اس کے بریسلیٹ میں، چین نہیں کہتے اس کو، چین وہ ہوتی ہے جو جیبی گھڑی کے ساتھ لٹکائی جاتی ہے۔ اس کو تو لوگ ویسے عرف عام میں اگر کہنے لگ گئے ہیں تو یاد رہے کہ اگر سونا آپ کے کسی بھی زیور میں کسی شکل میں ہے تو جو خالص سونا ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ منیر احمد صاحب، معذرت پہلے یہ ایک اور سوال ہے عالیہ فاروق صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ ڈائمنڈ کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا، نیز جو گولڈ پلیٹڈ زیور ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ وہ جتنا سونا اس میں لگا ہے اس کی تفصیل معلوم ہونی چاہیے کہ جس پہ سونے کا پانی پھیرا گیا ہے تو کتنا سونا لگا ہے، وہ تفصیل معلوم ہو۔ باقی یہ جو جیم اسٹون ہیں، ہیرے جواہرات، ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ ہاں ان کا کاروبار کرتا ہے تو وہ اس کی سامان تجارت ہے، یعنی ایک شخص ہیرے بیچتا ہے تو اس کے پاس جتنے ہیرے ہیں وہ اس کا سامان تجارت ہے، وہ اس کی مالیت پہ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن پہنا ہوا ہے جو زیور کے طور پر، اس میں ہیرے جواہرات نگینے جو ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ منیر احمد صاحب، آپ نے بدعقیدہ کے پیچھے نماز کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ کئی نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس کا جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ اکاڑوی فورم پہ ہی ویڈیوز کے سیکشن میں آپ جائیں گے تو وہاں موجود ہے یہ ویڈیو جس میں علامہ صاحب نے اس کا پورا حکم بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا پر بھی عنقریب اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ثاقب صاحب کا سوال کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے کافی عرصے دور رہے اور تعلقات قائم کرنے سے اجتناب کرتا ہو تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ اگر وہ قابل نہیں ہے، غالباً انگلش میں امپورٹنٹ کہتے ہیں، اگر وہ قابل نہیں ہے، میڈیکلی صلاحیت نہیں رکھتا، تو وہ سال میں اگر ایک بار بھی تعلق قائم نہیں کر پاتا تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے۔ بیوی سے کہہ دے کہ میری یہ حالت ہے، علاج کرایا فائدہ نہیں ہوا، تو اگر تم چاہو تو وہ اگر الگ ہونا چاہے تو اس کو زبردستی نہ رکھے۔ جو اس لائق نہیں ہے اور روکے ہوئے وہ ظلم کر رہا ہے، تو شرط یہی ہے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ بھی اس قابل نہیں ہے تو وہ اس پہ ظلم نہ کرے۔ لیکن بیوی خود سے رہنا چاہتی ہے کہ نہیں، وہ اپنے اس حق کو، وہ اس کی مرضی ہے۔ راحیل امین صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ اگر کسی کے والدین انتقال کر چکے ہوں تو کیا موبائل میں جو ان کی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہے وہ ڈیلیٹ کر دینا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اپنے حد تک رکھیں۔ میں تو روتا ہوں اس کو کہ لوگ تو فیس بک پہ چڑھانے لگ گئے، یعنی مثال کے طور پر آپ کی والدہ، آپ کی نانی، آپ کی دادی ساری عمر پردہ کرتی رہیں، اب آپ ان کی تصویریں فیس بک پہ چڑھا کے دنیا کو دکھا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ کے پاس ہے، اس کے اندر، فون کے اندر گیلری میں رکھی ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ وفات پائے وہ کی ہو، زندہ کی ہو،
وہ کبھی دیکھنا چاہا دیکھ لیا، لیکن جب آپ اس کو پرنٹ کر کے لگائیں یا ہار ڈالیں وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے وہی بت پرستی والی بات کہ جی تو یاد رہے کوئی مجسمہ بنا لیتے ہیں، کوئی وہ جناب فریم کر کے بڑے بڑے لگا لیتے ہیں، وہ چیز غلط ہے۔ لیکن آپ کے فون میں ہے، وہ وفات پائے ہوئے کی بھی تصویر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر موبائل میں قرآن کریم آڈیو فارمیٹ میں موجود ہو اور رات کو اسے سنتے سنتے نیند آ جائے تو کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ کس نے کہا بے ادبی ہے؟ اچھی بات ہے سنتے سنتے، لیکن یہ ہے کہ اس سے اگر اس کی ریڈیشن آ رہی ہے اس کا خیال رکھے، کیونکہ لوگ تکیے کے نیچے یا سرانے فون رکھتے ہیں تو اس کی ریڈیشن، یہ آج کل کسی کو معلوم نہیں ہے شاید، یہ ٹیلی فون بیماری ہے جس کو آپ موبائل فون کہتے ہیں۔ اس کی ریڈیشن آپ کے پورے بدن پر کس طرح اثر انداز، دماغ پر، کانوں پر، آنکھوں پر کتنا یہ نیگیٹو یعنی منفی اثرات ہو رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ یعنی پہلے بیماریاں دوسری ہوتی تھیں، اب اس کی بیماریاں ہوں گی، یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا کم سے کم جو صحیح استعمال ہے وہ کریں۔ آپ لوگ اس کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو سرانے رکھنا اس کو لازمی بات ہے نیند میں آپ کو اس کی، لیکن ریڈیشن جو اس کی اثرات ہیں وہ آپ کے جسم کو پہنچ رہے ہیں۔ لوگ تو روحانی اثرات کو نہیں مانتے نا، لیکن ان چیزوں کو تو ان کو ماننا پڑ گیا۔ ویسے تو یہ کہ جی کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ کہ آپ کو سیٹلائٹ کیمروں نے پوری دنیا دکھا دی، یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں دیکھ رہے ہیں۔ نبیوں ولیوں کے کمالات تو مانتے نہیں ہیں، لیکن سائنس کی ایجادات سب کچھ کر کے دکھا رہی ہے۔ یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس کے باوجود نہیں مانتے بہت سے لوگ۔ تو کوشش کریں، باقی آپ سنتے سنتے سو گئے وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے بات کی اور ٹیلی فون سے قرآن پڑھنا، یا اس کو کوشش کریں قرآن کریم کا نسخہ ہاتھ میں لیں گے، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہوگا۔ اور یہ صحت کے لحاظ سے یہ ٹیلی فون کا زیادہ استعمال اچھی بات نہیں ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے، حاملہ عورتوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بچنا چاہیے۔ منیر احمد راشدی صاحب کا سوال کہ کسی بد عقیدہ کی مسجد میں جا کر اپنی نماز پڑھنا کیا یہ جائز ہے؟ اگر وہ مسجد درار کے حکم ہے جس کا قرآن میں سورہ توبہ میں بیان ہے کہ وہ بنائی ہی لوگوں کو غلط باتیں سکھانے کے لیے، ایک ہوتا ہے کہ قبضہ کر لیا ہے وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ اس مسجد میں جا کے آپ اپنی نماز اگر پڑھتے ہیں تو پہلے کنفرم کر لیں۔ اگر انہوں نے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی ہے تو اس کا حکم تو مسجد درار کا ہے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ قرآن میں ہے، سورہ توبہ میں پورا بیان ہے، اور اس کو مسجد اللہ نے بھی کہا، مگر ساتھ ہی درار نقصان دینے والی۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہے اور مسجد ہے کہ بنائی تھی کسی صحیح شخص نے مگر قبضہ کر لیا دوسروں نے، اس میں تو جا سکتے ہیں، لیکن جس کی بنیاد ہی غلط رکھی ہے تو وہاں کیوں جانا؟ محمد حسن صاحب کا سوال کہ زوجین کے درمیان زہار کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو آپ نے گواہوں کے سامنے ایک لڑکی کو بیوی کے طور پر قبول کیا، زوجہ بنایا، بیوی بنایا، بیگم، وائف، جو بھی لفظ کہتے ہیں۔ اب آپ اس کو اپنی بہن کہیں، اپنی ماں کہیں، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جبکہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں اس میں بار بار اتقو کا لفظ آیا ہے، ڈرو۔ اگر وہ تینوں آیتیں دیکھوں تو شاید 8 یا 9 مرتبہ یہ لفظ آئے ہیں، اس میں بار بار بتایا گیا۔ اب آپ اس کو اپنی بہن کہہ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی خاص موقع پر، جس طرح وہ فوراً آگے سے کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا، تو وہ توریہ تھا، وہ اسلامی بہن کہہ کے اس کے بادشاہ کے شر سے بچانے۔ لیکن آپ ویسے اس کو کہہ رہے ہیں میری ماں، میری بہن، یا اس کے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں، تو وہ آپ کا نکاح جو ہے اس کے ختم ہو جاتا ہے اس صورت میں، بعض میں تو بہت زیادہ
آپ وہ نہ بنے اپنے آپ کو کہ نہیں جی میں بیگم نہیں پکاروں گا یا نام سے نہیں پکاروں گا یا کچھ ایسا نہیں کہوں گا. تو یہ وہ مسئلہ ہے. جب اس کو بیوی کے طور پر قبول کیا ہے تو بیوی ہی سمجھیں، اس کو ماں بہن بنانے کی کوشش نہ کریں. محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال کہ قبر پر پانی ڈالنا کیا سنت ہے؟ جی پانی ڈالا جا سکتا ہے، اگر وہ دھونا ہو دھویا بھی جا سکتا ہے، کوئی اس پہ ایسی چیز پڑ گئی ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ اس پہ اگر کوئی پودا لگا دیتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر بارش بھی ہوتی ہے اس پر. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ بہت زیادہ اہتمام روزانہ کرنا وہ نہیں پسند کیا جائے گا، لیکن یہ کہ اس کو دھونے کے لیے یا اس سے کوئی گندگی ہٹانے کے لیے کیا جائے تو حرج نہیں ہے. طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب نہ کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اسے بڑھا سکتی ہے، نہ ہی کسی گناہ گار کا فسق و فجور اسے کم کر سکتا ہے، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ جی وہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ظاہر معنی یہی ہے، لیکن میں کئی مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں، انعام نہیں لکھا جاتا، فضل جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا، حساب لکھا جاتا ہے. مقرر ہے باقاعدہ رزق اللہ نے مقرر کر دیا، قرآن کی آیتوں سے یا روایتوں سے یہ چیز ملتی ہے، مگر یہ کہ آپ یہ کریں گے تو رزق میں برکت ہو جائے گی، اضافہ ہوگا، تو وہ اضافہ انعام ہے، وہ نہیں لکھا جاتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم جو کوشش کرتے ہیں، جتنی کوشش لیس للانسان الا ما سعی ہم کرتے ہیں، اور وما من دابۃ فی الارض کیا ہے علی اللہ رزقھا، وہ آیت بھی موجود ہے دوسری. تو ذہن میں رہے ہم کوشش کر کے حاصل کریں گے، جب تک ہمارا رزق موجود ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، جو نہیں ہے وہ لاکھ کوشش کر لیں وہ نہیں ملے گا. تو ذہن میں یہ حقیقت بھی ہو، اور باقی جو فضل و انعام ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ جو بیان ہے وہ اس حوالے سے کہ جو مقرر کر دیا گیا. مظفر صابر صاحب کا سوال کہ موٹیویشنل اسپیکرز اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ اپنی قسمت خود لکھو، کیا یہ کہنا درست ہے؟ وہ کتنی فیس لیتے ہیں اسپیچ کی؟ لاکھوں میں ہوتے ہیں، تو سننے میں آئے. پھر کائے کہ موٹیویشنل ہے؟ اگر وہ موٹیویشنل ہیں، موٹیویشنل کا مطلب کہ لوگوں کو وہ ہمت دلاتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے خیالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کام کے وہ اچھے خاصے چارجز لیتے ہیں. اس قسمت کے بارے میں ان کا کیا بیان ہوگا؟ اچھا ہر چیز ان کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہے، ان کو جو بیان کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، تو کون سی چیز ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہوئی ہوتی؟ اور کتنوں کا حال آپ کے سامنے آ چکا ہے، ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں وہ لوگ، اللہ معاف کرے. تو ہمارا ایمان اللہ پر ہے. باقی قرآن نے جتنا ہم کو موٹیویٹ کیا، حدیث نے کیا، یہ کیا کریں گے؟ کہاں سے کریں گے؟ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ تو قرآن موجود ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ صاف فرما رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، موجود ہے. کون سی ہدایت ہے جو قرآن سے نہیں ملتی؟ لیکن یہ کہ اس کو نہیں پڑھنا ہے. ہمارے ہاں گولڈن ورڈز، سنہری باتیں غیروں کی لی جاتی ہیں، اور رب تعالیٰ رسول کے سوا کس کی باتیں سنہری ہو سکتی ہیں؟ اللہ والوں کی باتیں ہیں. ان کو چھوڑ کے ہم غیروں کی باتیں، جی فلاں کا قول ہے، بھلے سے اس نے کسی حدیث کا ہی ترجمہ کیا ہو، سن کے ہی آگے اس نے بنایا ہو. یہ اپنی سوچ کو درست کرنے والا معاملہ ہے. اور یہ جملہ کہنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا کیا کہ اپنی قسمت خود لکھو؟ جی ایسے بن جاؤ. وہ تو پیغام اس میں جو علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جس کی ترجمانی کی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح تختی کو، کہ جب نبی پاک کے سچے وفادار بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، تو اپنی تقدیر خود لکھ لینا. یہ معنی ہے.
اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ جو آپ چاہیں اللہ وہ کر دے، اللہ کے ایسے پیارے بن جائیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ آیتیں موجود ہیں۔ تو جو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، مطیع ہو جاتا ہے، سچا، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ پیار کی وجہ سے اس کی بات کو رد نہیں کرتا۔ تو اس قابل ہو جاؤ، یہ مراد ہے۔ باقی اگر لفظ کا ظاہری معنی لیا جائے کہ نہیں جی خود لکھ لینا، قدرت نے کچھ نہیں کیا، وہ نہیں ہو سکتا۔ مراد اگر یہ ہے کہ اس قابل بن جاؤ کہ رب کے پیارے کہ جو تم چاہو پھر وہ ہو۔ منیر احمد صاحب کا سوال کہ کیا دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ بالکل، حدیث شریف ہے، الدعاء یرد القضاء۔ اب تقدیر کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو ہے مبرم، اٹل، وہ نہیں بدلتی، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اس کے بارے میں دعا کرنے کی بھی منع کر دیتا ہے۔ کوئی کرنا چاہے یا تو ان کا منہ بند ہو جائے گا، نہیں کریں گے، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک کہتے ہیں شبیہ مبرم، یعنی وہ مبرم تو نہیں ہوتی، مبرم جیسی وہ بدل جاتی ہے، ایک معلق ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کا قانون ہے۔ ہاں، اللہ کے اتنے پیارے ہوں جن کے منہ پہ خود رب بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ٹالتا نہیں، ان پر اتنا مہربان ہے، ویسا کر دیتا ہے۔ لیکن جو مبرم ہے اس کا بیان واضح، اور دعا مومن کا ہتھیار، دعا عبادت کا مغز۔ تو دعا تقدیر کو بدلتی ہے، ہمیں دعاؤں سے۔ اب دیکھیں نا، بدر میں وعدہ ہو گیا تھا، پھر بھی حضور دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ تعلیم ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے۔ بلکہ کوئی نماز پڑھ کے دعا نہ کرے تو حکم ہوتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو، اس نے مجھ سے مانگا کیوں نہیں کچھ، اس کے لیے بھی اتنا تھا۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کے آداب کا، عاجزی کا خیال رکھنا چاہیے۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ کیا کارٹون موویز دیکھنا جائز ہے؟ کارٹون جو بنائے گئے، کارٹون نیٹ ورک ہمارے بچوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے بنائے گئے۔ کسی کو ظالم دکھاتے ہیں اور یقیناً اس کو بلیک دکھائیں گے، سیاہ فام، کہ وہ کالا ہے، وہ برا ہے، گورا اچھا ہے، یا کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کا کیسا منظر، بچوں میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ چالاکیاں سکھاتے ہیں، طریقے سکھاتے ہیں کہ کس طرح دوسرے کو تنگ کرنا ہے یا اس کے، تو یہ آپ کو تفریح لگتی ہے۔ اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میں اسی موقع پر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ کل 8 مارچ تھی، انٹرنیشنل وومنز ڈے، عالمی یوم خواتین منایا گیا۔ کیوں منایا گیا؟ آپ کہیں گے خواتین کی اہمیت کو بتانے کے لیے کیا گیا کہ عورتوں کے، مجھے یہ بتائیں کتنے ملکوں میں کس طرح منایا گیا؟ پاکستان میں فنڈز فراہم کرنے والے کون؟ اسپانسرز کون؟ سلوگن بنانے والے کون؟ پلے کارڈز ڈیزائن اور تیار کرنے والے کون؟ جاننا چاہتا ہوں۔ خود سے نہیں بنائے، ان جتنی خواتین آئی پیچھے سے سرمایہ کس کا تھا؟ امام مسجد کے خلاف بات، مؤذن کے خلاف بات، چرچ اور مندر کے خلاف کیوں بات نہیں؟ ایک سوال ہے میرا، جاننا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی دین سے آزادی چاہیے، مذہب سے آزادی چاہیے، تو صرف اسلام کے حوالے سے یہ باتیں کیوں؟ پھر سیناگوگ کا بھی ذکر ہونا چاہیے، پھر گردوارے کا بھی ذکر ہونا چاہیے، پھر مندر کا بھی ہونا چاہیے، چرچ کا بھی ہونا چاہیے، دیگر معبد جتنے ہیں مذاہب کے ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اذان کی آواز پر اعتراض، چرچ کی گھنٹیوں پر اعتراض کیوں نہیں؟ مسلمان عورت کے حجاب پر اعتراض ہے، نن راہبہ جو چرچ میں ہوتی ہے اس کے لباس کو کیوں مقدس کہتے ہیں؟ میرے سوال ہے، یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ جو نعرے لکھے جاتے ہیں ان میں بتائیں
عورتوں کے حقوق کا کون سا نعرہ تھا؟ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کو معلوم ہے کہ میں بھی اللہ کا، میرا سب کچھ اللہ کا۔ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ میں اپنے جسم کا مالک نہیں ہوں، یہ رب نے دیا ہے۔ تو یہ جتنے نعرے لگے، اب یہ ٹارگٹ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ویژن 2030، پہلے 2020 آیا تھا، ان کے جو ٹارگٹ ہیں، جو ہدف ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہ کہ سزائے موت ختم کرو۔ جس معاشروں میں سزائے موت نہیں ہے وہاں جرائم کا کیا حال ہے؟ جہاں سزائے موت ہے وہاں اور جہاں نہیں ہے، دونوں کا آپ تناسب ریشو دیکھ لیں، کہاں جرائم زیادہ ہیں، کہاں کم ہیں۔ اسلام کی سزائیں جرائم کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ آپریشن کیوں کراتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی زخم لگ جاتا ہے، سیپٹک ہو گیا جی، زہر پھیل جائے گا، کاٹو، پیسے دے کے، اجازت دے کے جسم کٹواتے ہیں تاکہ پورا جسم زہریلا نہ ہو جائے۔ تو جو معاشرے میں غلط چیزیں ہیں ان کو کاٹیں گے نہیں تو پورا معاشرہ بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا؟ عورت کے روپ کیا ہیں؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں لفظ عورت کے معنی کیا ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کو عزت اسلام کے سوا کس دین نے دی ہے؟ کیا حال تھا عورت کا؟ اسلام نے سب سے زیادہ حقوق دیے، سب سے زیادہ عزت دی۔ وہ ماں بن گئی جب عورت، تو اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کے لیے جنت رکھ دی۔ ماں کی خدمت میں اس کے لیے جنت اور بخشش کی نوید اور بشارت رکھ دی۔ بہن کے ساتھ اچھے سلوک پر کتنے انعامات کا ذکر، بیٹی کے لیے کتنے انعامات کا ذکر اس کی پرورش کرنے پہ، بیوی کے لیے تو مسکرانا بھی نیکی بتایا، اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی نیکی بتایا۔ یہی چار روپ ہے نا، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی۔ اب اس کے سوا مغرب کے معاشرے میں وومنز فریڈم کا نعرہ لگا کر عورت کو کیا دیا گیا؟ کھیلا گیا۔ وہ جب فیشن شو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس پہ جس پہ وہ چلتی ہے؟ ریمپ کے معنی تو ویسے اونچائی کے ہوتے ہیں، وہ چونکہ اونچی جگہ بنائی جاتی ہے، کیٹ واک کروائی جاتی ہے اس عورت سے۔ تماشائی کون ہے؟ اپنی ماں، بہن، بیٹی کے لیے پسند کریں گے؟ کیسا لباس؟ سب کی نگاہوں کے تیر اس کے جسم کے زاویے دیکھ رہے ہیں۔ نام ہے فیشن شو کا۔ ماڈرنزم، ننگے ہونا، کم سے کم لباس، تو پھر سب سے زیادہ ماڈرن تو جانور ہیں جو ننگے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں کسی کے کپڑے میں کوئی کٹ آ جاتا تھا، ٹک لگ جاتا تھا، تو کہتے تھے تیرے پاس اور کپڑے نہیں، اور اب خود وہ جو ہے ریتی چلا کے، کیا اس کو کہتے ہیں، رگڑ کے پھٹے ہوئے کپڑے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں وہ پہنے جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کہاں گئی آپ کی سوچ؟ تو سزائے موت ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کا پہلا ہدف۔ دوسرا ہدف ان کا کیا ہے؟ وہ ہے ہم جنس پرستی، مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ۔ کتنے ملکوں میں اس کو قانونی بنایا جا رہا ہے، وہ چاہتے ہیں اس کو قانونی تحفظ دیا جائے، یعنی برائی، فحاشی، گندگی معاشرے میں ڈالی جائے، اور اس کے لیے ہمارے ہاں مطالبے ہو رہے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کی بات آئی تھی، جو آئیلینڈ پکچر کی بات آئی تھی، یہ کیا تھا سب؟ تیسرا ان کا ٹارگٹ ہے اسقاط حمل، ابارشن۔ کیا مطلب؟ برائی کرو اور اس کو اسقاط حمل کو بھی، ابارشن کرانے کو بھی قانونی کہو، برائیاں کرتے رہو۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے، پھر اس کے لیے انہوں نے چیزیں بنا لیں، مختلف چیزیں بنا لیں۔ لوگ گناہ سے پہلے ڈرتے تھے کہ رزلٹ نہ آ جائے،
اور پھر کیا ہوا؟ اب آپ کے معاشرے میں، اور یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر دین اسلام کے خلاف ہیں، کسی اور معاشرے میں یہ باتیں کیوں نہیں کی جاتی؟ وہاں تو جو کچھ ہے گندا سو ہے، لیکن آبادی کم کرو، کم سے کم آبادی، بچے 2 ہی اچھے، ان میں سے ایک چلا جائے جناب پڑھنے، دوسرے کی شادی ہو جائے، ماں باپ پھر اکیلے بیٹھے ہیں، اور پھر یہ کہ اولاد جو ہے، ہمارے ہاں تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت پر جنت ہے، ان کے ہاں تو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں۔ ہم تو عورت کو عزت دینا چاہتے ہیں، اسلام نہیں چاہتا کہ اس کی طرف کسی کی میلی نگاہ بھی پڑے، کہ وہ نقاب کرے، وہ حجاب کرے، اس کی تقدیس۔ کائنات کی سب سے بہترین عورت کس کو کہیں گے آپ؟ نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیوں کو۔ میں سیدہ پاک کا نام لیتا ہوں، شہزادی رسول ہے، ان سے زیادہ کوئی عزت والی ہے اس وقت یا ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ وہ تو اپنا جنازہ بھی چاہتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں لے جایا جائے، کہ میرے آنچل کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تو میرا کفن بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ کیا ان سے زیادہ کوئی پاکیزہ عورت سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہو گیا آج؟ یہ ہماری مائیں بہنیں، ان کو جو فیشن کے نام پہ دیا جائے یہ اپنا لیتی ہیں، یہ نہیں سوچتی ہیں کہ ان کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کو کھلونا بنایا جا رہا ہے۔ وہ کیسی خواتین ہیں جو جسم کی نمائش کے لیے تیار ہو جاتی ہیں؟ یہ جسم فروشی، یہ حسن فروشی کیا ہے یہ؟ اور پھر وہ مرد، وہ کیسے مرد؟ ان کی بہنیں، بیٹیاں، بیویاں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا اس معاشرے کو؟ ارے گناہ لوگ چھپ کے کرتے تھے، اب اگر سر عام ہو گناہ کی آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کس معاشرے کو؟ پھر سونامی، پھر زلزلے، پھر تباہیاں، پھر وائرس، پھر بیماریاں، پھر آپ ان کا گلہ نہ کریں۔ ڈینگی آ جائے تو ہماری خاتون پوری آستین پہنے گی، مچھر نہ کاٹ جائے، مچھر سے ڈرتی ہے، اللہ سے نہیں ڈرتی۔ کورونا آ جائے تو ماسک پہنے گی، کورونا سے ڈر رہی ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہی۔ ذرا اپنی سوچ کو جانیں۔ میں تمام خواتین سے، لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ خود اس عزت کو پسند نہیں کرتی تو پھر آپ کو شکایت نہیں۔ یہ قانون کوئی ہراساں نہ کرے، جب اشتہار بن کے آؤ گی تو کیا ہوگا نتیجہ؟ خود دعوت نگاہ دے رہی ہو، آپ کی نظر میں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ جب آپ چاہتی ہیں بننے سنورنے کے لیے، ہمیں تو کہا گیا وہ خوشبو لگا کر عورت باہر جائے جو دوسروں کی ناک غیر محرم تک پہنچے، اس کے لیے جو بتایا گیا ذرا پڑھیے۔ میک اپ کیا ہو رہا ہے، اس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، پارلرز میں کیا ہو رہا ہے، تماشے۔ نہیں جی عورت کو آزاد، تو عورت کی آزادی اس پابندی میں ہے جو قدرت نے اس کے لیے رکھی ہے۔ وہ آزادی، وحشیانہ آزادی، عورت کو سکھ نہیں پہنچا رہی، اس کے لیے مصیبتوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ بات آئی تو میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے بتا دیا، یہ ایک منظم سازش ہے، آرگنائزڈ پلان ہے کہ عورتوں کو، مسلمان عورتوں سے حیا چھین لو، غیرت ختم کر دو، معاشرے کو گندا کر دو، علماء کو متنازع بنا دو، ڈسپیوٹڈ، کنٹروورشل بنا دو، ان پر اعتبار ختم ہو جائے۔ بس یہ دین تمہارا اور اللہ کا واسطہ، تم جانو جو دل چاہے کرو۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ میں سڑک پر ٹریفک کے قانون کا پابند، ملک میں ملک کے آئین کا پابند، تو میں ایمان والا ہوں تو میں اللہ کے فرمان کا پابند کیوں نہ بنوں؟ نبی کے فرمان کا پابند کیوں نہ بنوں؟ اگر عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، زرتشت ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کیا اپنے اپنے مذاہب کی بات نہیں کرتے؟ اس کی پابندی نہیں کرتے؟
یہ سب مل کر اسلام کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے کو بگاڑ دو، مگر یہ خود ان کے لیے مسئلہ۔ مجھے بتا دیں، مجھے کوئی ایک بتائیں، امریکہ جائیں، وہاں پر ایک چینل ریڈیو کا ایک سیکنڈ کی رپورٹ، 1 منٹ میں کتنے ریپ ہوئے، کتنے قتل ہوئے، کتنی ڈکیتیاں ہوئیں، آپ سن لیں ابھی بھی جا کے۔ یہی ہو رہا ہے وہاں پہ۔ وہاں عورت اور مرد بغیر نکاح کے رہتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے قوانین ایسے بنا دیے ہیں، لوگ جو ہیں بچے بھی ہو رہے ہیں، ان کے سارے سلسلے چل رہے ہیں، بس یہ ہے کہ جی قانون سے بچنے کے لیے گناہ پہ راضی ہے، اور یہی وہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں ہو جائے۔ میں اپنی مسلمان خواتین سے کہوں گا، اپنے حقوق کی بات کرو، جو آپ کو شریعت نے حقوق دیے ہیں وہ مانگو۔ آپ کو وراثت نہیں دی جاتی، اس کا حق مانگو۔ آپ کے ساتھ اگر بدسلوکی کی جاتی ہے، شوہر کرے، ساس کرے، سسر کرے، معاشرہ کرے، آپ اس کی بات کرو۔ لیکن غیر اسلامی باتیں آپ کریں گی تو پھر آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، آپ کا کوئی تحفظ نہیں ہوگا۔ آپ اس بہاؤ پہ جا رہی ہیں کہ آپ کو کوئی ساحل نہیں ملے گا۔ ایک طرف کچھ لڑکیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی، عمر بڑھ رہی ہے، دوسری طرف جناب یہ شکایت آ رہی ہے کہ نہیں جی ہمیں پابندیاں منظور نہیں، اپنی روٹی خود گرم کرو۔ اس طرح کے آپ سلوگن دیکھیں، پلے کارڈ دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ سازش۔ ان کو اس کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے لیے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے، اور وہ آ جاتی ہیں سڑکوں پر یا ٹاکس میں بھی آ جاتی ہیں، اور وہ اس چیز کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ ان کا انجام دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے پھر؟ کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی عزت؟ کوئی ان کے لیے کچھ رہ جاتا ہے؟ تو جو شریعت نے آپ کو عزت دی ہے، جو حقوق دیے ہیں، اس کی بات کریں، وہ بات سنی جائے۔ اگر ملک میں اس کے خلاف ہو رہا ہے تو ابھی آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا آپ کو، ایک بچی کو، 5 سال کی بچی کو ریپ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ زین صاحب نے مجھے ایک پروگرام میں بتایا، 5000 کی لسٹ آئی سال بھر میں، سال بھر کی 5000 عورتوں جو ریپ کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی۔ یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہو گئیں، جو نہیں ہوئی وہ کتنی ہے؟ کیا ہے یہ معاشرہ؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکمران بھی، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ٹی وی پر، یہ خان صاحب کے ایک وزیر، غالباً شہباز گل نام ہے ان کا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، وہ کہہ رہے تھے خاتون کو آپ کم کپڑے پہن کے آئیں، میں آپ کی حمایت کروں گا۔ وزیر! کون سا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں آپ؟ لڑکیوں کے بیان آئیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ ڈیٹ کرنا چاہتی ہوں، یہ کون سا معاشرہ ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ ہماری خواتین اگر عزت چاہتی ہیں، تحفظ چاہتی ہیں، تو سوائے شریعت و سنت کے کہیں نہیں ملے گا۔ یہ معاشرہ آپ سے کھیلے گا، آپ کو اشتہار بنائے گا، جب تک 10 سال، کتنے سال ہوگی آپ کی جوانی، اس کے بعد آپ کو کہہ دیں گے کہ جی سوری، پھر آپ بھیک مانگیں گے اپنے علاج کے لیے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کون پوچھے گا؟ خدا کے لیے اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ معافی چاہتا ہوں، اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا تھا میں، تو یہ چونکہ سوال آ گیا اس لیے میں نے یہ ذکر کیا۔ سید عبد الماجد صاحب کا سوال کہ گھر میں پرندے رکھنا کیسا ہے؟ جی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا پوری طرح خیال رکھا جائے۔ حالانکہ ان کو قید کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن رکھے جا سکتے ہیں، ان کا ہر طرح خیال رکھا جائے۔ اسرار علی صاحب کا سوال کہ کسی داڑھی والے شخص کو اگر لوگ حاجی صاحب کہتے ہوں اور وہ منع نہ کرتا ہو تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا؟ یہ معاشرے میں مثلاً حیدرآباد دکن میں ہر ایک کو حضرت کہتے ہیں، وہ حضرت پکارتے ہیں لیکن کہتے ہیں حضرت ہے، سارے تو حضرت نہیں ہوتے نا۔ اسی طرح داڑھی والے کو مولوی صاحب، مولانا کہنا، حالانکہ مولوی بہت عزت کا لفظ ہے،
مولا والا، مولانا کہنے کے مطلب ہمارا پیارا، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، تو یہ عزت کے الفاظ ہیں. تو جو واقعہ نہ ہو، یعنی اس نے حج نہیں کیا ہے تو اس کو حاجی نہیں کہنا چاہیے، اور اس کو کہلوانا بھی نہیں چاہیے. ہاں دعا کرے وہ آگے سے یہ کہے کہ اللہ کرے میں حاجی ہو جاؤں، لیکن یہ کہ وہ نہیں ہے اور کہلوا رہا ہے تو یہ غلط ہوگا، گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ جھوٹ ہے نا، تو جھوٹ پہ گناہ لکھا جاتا ہے. اکبر حسین صاحب کا سوال کہ ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ نظر سے گزری جس میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر کے یہ قول لکھا ہوا تھا کہ ہر مومن کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح موجود ہوتی ہے. کیا یہ بات درست ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ ملا علی قاری کا ہی نام کیوں لیا ہے؟ بہت سو کا ہے. ہمیں کہا گیا کہ جب گھر میں جائیں تو گھر والوں کو سلام کریں، گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی پاک کو سلام کریں، کیونکہ روح مصطفیٰ ہر مومن کے گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت پوری کائنات میں ہے. تو اس بات کو سمجھیں. گھر سے مراد یہ نہیں کہ گھر کے کسی خاص حصے میں، ان کی روحانیت پوری کائنات میں جلوہ گر ہے، تو ہم ان پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے ہی ہیں نا. تو ہمیں حکم ہے گھر میں جائیں گھر والوں کو سلام کریں، اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں. جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ بائک چلاتے وقت کیا اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت حیت کچھ معیوب سی ہوتی ہے؟ معیوب کا کیا مطلب ہے بھائی؟ عیب والی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بائک چلاتے ہوئے آپ لوگ بھی چلاتے ہیں. میں نہیں سمجھا معیوب سے مراد ہر حال میں ہے نا، کھڑے بیٹھے کروٹوں پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر. ہاں ناپاک ہے تو اپنے آپ کو پاک کریں، لیکن یہ کہ حیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا کہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ ہینڈلز پہ ہیں، یا آپ وہ ون ویلنگ کر رہے ہیں؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو اس وقت تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے کہ جیسے ہی یہ مغرب ون ویلنگ لفظ ہے، ویلنگ لفظ ہے؟ ویلنگ ہے، اچھا جی. ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے کہ مغرب کے وقت تمام گھر کی لائٹس جلا دی جاتی ہیں. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جی شرعی حیثیت میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ضروری ہے چراغ وہ جلائے جائیں، غیر ضروری نہیں ہونے چاہیے، نہ تیل غیر ضروری خرچ ہو، نہ بجلی غیر ضروری خرچ ہو. لیکن یہ کہ اگر کوئی جلاتا ہے اور وہ پیسے خرچ کرتا ہے، اس کی مرضی. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں جلاتے ہیں؟ اور آپ کی گورنمنٹ تو وہ ارتھ آر ہوتے ہیں نا، جی سال میں کہتے ہیں کہ جی ساری بجلیاں بند کرو، زمین کو بھی آرام دو. بہرحال ضروری نہیں ہے. فیاض خان صاحب کا سوال کہ اگر حالت رکوع میں سجدے کی تسبیح یا حالت سجدہ میں رکوع کی تسبیح پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نہیں ہوگا. جان بوجھ کے نہ کرے، ویسے نکل گئی ہے، خیال آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں. اور ان کا اگلا سوال کہ اگر سجدہ سہو واجب نہ تھا اور پھر بھی کر لیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو تب بھی ایک سجدہ زیادہ ہو گیا، کوئی حرج نہیں. تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ ہم کس طرح خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں جیسا کہ قرآن میں حکم ہوا؟ یہ بھی پوچھنا پڑے گا. دنیا کی آگ سے کیسے بچاتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس سے سیکھیں. ہر وہ کام جو گناہ کا ہے وہ آگ کا سبب ہے، اس سے بچائیں. جس طرح دنیا میں آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ مجھے نہ لگ جائے، میرے کپڑوں کو نہ لگ جائے، اسی طرح گناہ سے بچیں، نافرمانی سے بچیں. جتنا ہو سکے بھول چوک ہو جائے توبہ کریں، شرمندہ ہوں. فروہ انصاری صاحبہ کا سوال کہ والدین کی نافرمانی سے کیا مراد ہے اور کن کن امور میں ان کا حکم نہ ماننا باعث گناہ ہوتا ہے؟ جی شریعت و سنت کے خلاف ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. فلا تطعہما، قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ کوئی بات ایسی کہیں جو ایمان کے خلاف ہے وہ نہیں مانی جائے گی، اور اس پر ان کی ناراضی بھی
کوئی ایسا مسئلہ نہیں. باقی جتنی باتیں ہیں ماں باپ کی اہمیت ہے، وجود ان کی وجہ سے ہے. اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا انشکر لی ولی والدیک، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، یعنی شکر کر میرا اور ماں باپ کا، ان کے بغیر وجود نہیں ہے. بھلے آپ کچھ بھی ہو جائیں، ماں باپ بنیاد ہیں. آپ کہیں نہیں جی میں اب صدر پاکستان ہو گیا ہوں، میں دنیا کا بادشاہ بن گیا ہوں، آپ انہی کی وجہ سے ہیں، آپ کا وجود ان کی وجہ سے. تو شریعت و سنت کے خلاف ان کی بات نہیں مانی جائے گی. باقی امور ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں ہر ممکن. اور اگر آپ کو کوئی بات ایسی لگے کہ آپ سمجھیں کہ وہ مناسب نہیں ہے، یا آپ کو لگے کہ وہ آپ کے ساتھ امتیازی ہے، تو پیار سے ان کو سمجھائیں گے، لڑیں گے پھر بھی نہیں. ان کی خدمت سے، اگر وہ کافر بھی ہوں تو ان کی خدمت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ اگر بھائی اپنی بہن کو حجاب کی ترغیب دے مگر بہن والدہ کی ترغیب پر پردہ نہ کرے تو کیا اب بھی بھائی پر دیوس ہونے کا حکم لگے گا؟ وہ اس صورت میں لگتا ہے کہ بے حیائی ہو رہی ہو اور وہ پرواہ نہ کرے، لیکن وہ روک رہا ہے. طریقے سے پیار سے سمجھائے، ماں کو بھی سمجھائے کہ یہ عزت کی بات ہے، شریعت کا حکم ہے، تو پیار سے سمجھائے. جب اگر پرواہ نہیں کرے گا بے حیائی پر، تب وہ حکم لگے گا. محمد شفیع صاحب کا سوال کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور اگلی صف والا موبائل کا استعمال کر رہا ہو اور اس کی اسکرین پر تصویر یا ویڈیو ہو تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ دیکھنے کا حکم کہاں ہے؟ سجدے کی جگہ پر. کیوں دیکھ رہا ہے؟ حکم جو ہے نا، آپ اس کو سمجھے. جب آپ کی نگاہ وہاں ہوگی، آپ دوسروں کے عیبوں پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نگاہ وہاں رکھنی ہے. اس کو یہ کہ اگر دوسرا فون دیکھ رہا ہے تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ نماز کی حالت میں فون دیکھنا نہیں ہے جائز. مگر میں نے کہا نا، یہ بیماریاں، ایمانی جسمانی بیماریاں، یہ فون جو پھیلا رہا ہے، اخلاقی دیوالیہ کر دیا. ہم لوگ دیوالیہ صرف سمجھتے ہیں کہ پیسے نہیں رہے تو دیوالیہ. ہمیں ایمانی طور پر، اخلاقی طور پر، انسانی طور پر دیوالیہ کیا جا رہا ہے، اور ہم ہو رہے ہیں، اور اس کی پرواہ نہیں کر رہے کہ ہمارے معاشرے سے کتنی نیکیاں اٹھ گئیں. اب یہ کہ ماں باپ کو اگر کوئی بات کریں، اولاد برداشت نہیں کرتی. کوئی نیکی کی تلقین کرے تو اس پر ہمارا کیا حال ہوتا ہے. تو سوچنا چاہیے. یہ وہ اب نماز میں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مسجد میں جاتے ہوئے فون. اچھا جی، آپ وزیر اعظم سے ملنے جائیں، صدر سے ملنے جائیں، وہ کاؤنٹر پہ آپ کا فون رکھوا لیتے ہیں، یہاں فون رکھتے ہیں، وہاں بڑے آرام سے دے دیتے ہیں. وہ جی فلاں کسی فوجی سے ملنے گئے، عدالت میں ملنے گئے، جی فون وہاں جمع کرا دیں، وہاں بڑے آرام سے دے دیتے ہیں. اللہ کے گھر میں آئیں تو نہیں بند کرنا. موسیقی بجانی ہے، اللہ کی پناہ. اور مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں فون بج رہے ہیں، موسیقی بج رہی ہے، بڑے آرام سے وہاں پر جناب ویڈیوز بن رہی ہیں. آپ نے کسی چیز کا ادب ہی نہیں رہنے دیا. وہ تو میں بڑا پریشان کہ جی وہ لوگ جو ہیں فوٹو لیتے ہیں اور وہاں پر آ کر بھی، پہلے یہ ہوتا تھا جی میرے لیے بھی دعا کر دیں، اب جی ایک سیلفی بنا لیں جی، یہ ہونے لگ گیا ہے. اور یہ ہمارا اخلاقی طور پر بہت ہی پستی کا شکار، انحطاط. ہم لوگ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے مجھے. میں نے عروج دیکھا، اب زوال دیکھ رہا ہوں، تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. آمین. اشر چودھری صاحب کا سوال کہ اگر محض مذاق اور تفریح کی نیت سے کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھائیں تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ جی، آپ نے چونکہ 2 لفظ کہے، تفریح کے طور پر ویسے ہی ہے، لیکن اس کو دکھانا نہیں چاہیے. تفریح کے طور پر دیکھا تو اس کی بات پر دھیان نہ دے، اور وہ اس کو اس طرح، لیکن یہ کہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے گی اور پھر مسئلہ گناہ تک تو جائے گا، تو نہیں کرنا چاہیے. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. نشست ختم ہونے کے بعد بھی اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا پر بھی، اوکاڑوی فورم پر بھی اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات یہاں سے شامل کر لیے جائیں گے. اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس آپ کے پاس موجود ہیں، وہاں آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ میسنجر
اس کا نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا. ہفتہ بھر میں آپ وہاں اپنے سوالات جمع کروا سکتے ہیں. آج کا آخری سوال اقرا وسیم صاحبہ کا کہ ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کے سد باب کے لیے ہم عوام اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ اب شہری علاقوں تک بھی یہ لوگ پہنچ چکے ہیں. روز بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد ڈر لگا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ کچھ غلط نہ ہو جائے. بچوں پر دم کرنے کے لیے کوئی حفاظتی وظیفہ بھی بتا دیجیے. سوال کس نے کیا؟ اقرا وسیم. بہرحال اقرا کوئی نام نہیں ہوتا، ارقا نام کر لیں اسی میں، ارقا. اقرا کوئی نام نہیں ہوتا، خیر رکھا ہوا ہے انہوں نے. ہم ووٹ دیتے وقت، الیکشن ہوتے ہیں نا، انتخابات، رائے دیتے ہیں فلاں شخص کو مہر لگانی ہے، اس وقت میں کیوں نہیں سوچتا یا آپ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ شخص جس کو ووٹ دے رہا ہوں یہ اہل ہے یا نہیں؟ پارٹیاں پتہ نہیں کتنی ہیں، 14-15 پارٹیاں یا زیادہ ہیں. وہ 2-2.5 ہزار لوگ گھومتے ہیں، آج اس پارٹی میں، کل اس پارٹی میں، پرسوں اس پارٹی میں. آپ کو کیا پوچھتے ہیں؟ وہ آپ کا کیا کرتے ہیں جو آپ ان کے لیے جناب دیوانے ہوئے پھرتے ہیں؟ آپ کا بس نہیں چلتا کہ جناب آپ اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ ان سب کو بھول کر ان کے لیے سڑکوں پہ چلے جاتے ہیں، ان کے لیے جناب سب کچھ سہ لیتے ہیں. کیوں؟ کیا کیا ہے انہوں نے آپ کے لیے؟ 75 برس میں اس ملک کو کھانے کے سوا بتائیں کسی نے کیا کیا ہے؟ کچھ حکومتوں نے تھوڑے سے کام کیے، مگر اس میں سے بھی انہوں نے کتنے فائدے، اور جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، کک بیک کتنے لیے، جیبیں کتنی بھریں. آپ پر قرضوں کا بوجھ لادا جا رہا ہے، پلے سے کیا دیا؟ جو کھا چکے ہیں اس میں سے کیا واپس کیا؟ اور مجھے بتائیں ان میں سے دامن کس کا صاف ہے؟ کسی کا تھوڑا، کسی کا زیادہ. صاف کوئی تھوڑا کھایا ہے، زیادہ سب نے. وائرس رہا کیا؟ اسمبلی کے اجتماع ہوئے، اجلاس ہوئے، تنخواہیں کیوں لی؟ آج بھی مسلسل کتنے فیڈر ہیں جو بجلی کے وی آئی پیز کے لیے ہیں، وہاں بجلی نہیں جائے گی. 20 لاکھ روپے تنخواہ والے کو پٹرول بھی مفت ہے، گیس بھی مفت ہے، پانی بھی مفت ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں. 15,000 کمانے والے پر یہ سب چیزیں ہیں. کیوں؟ آپ نے ووٹ دیے ہے نا. یہ نظام ایسا ہے. کیا ہمیں عدل مل رہا ہے؟ سب سے زیادہ خرچہ سیکیورٹی پر ہوتا ہے. کون محفوظ ہے؟ گھر سے جائیں واپس آنے کا یقین نہیں ہے. سی سی ٹی کلوز سرکٹ کیمرہ خبر آ رہی ہے جی، فوٹو آ رہی ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ تو باقاعدہ گینگ ہیں، اس میں پولیس کا نام بھی لے دیا جاتا ہے، وہ بھی شامل ہیں، دوسروں کا بھی لے دیا جاتا ہے، وہ بھی شامل ہے. سب کا بھتہ، سب کا حصہ بندھا ہوا ہے. اور اس میں سے کچھ حقائق بھی ہیں. ایک ڈی سی کے یہاں سے کتنا کچھ نکلا تھا، دوسروں کے یہاں سے نکلے، کیا کر لیا؟ ان سب کو عہدے دیے ہیں آپ نے. میں نے وہ خبر پڑھی تھی، ایک بچے کو پتنگ لوٹنے پر ساری رات بند رکھا گیا تھا، بلکہ ایک بچے کو صرف اس وجہ سے وہ امتحان نہیں دے سکا، اسی پاکستان میں چھوٹا بچہ تھا، اس کو تو قید کیا گیا. مگر بڑے بڑے چوروں کو عہدے دیے جاتے ہیں. کس کا دامن صاف ہے؟ جو چلے گئے ان کا یا جو موجود ہیں ان کا؟ کس کا دامن صاف ہے؟ پھر ہم شکایت کریں کہ جی تحفظ نہیں ہے، اسٹریٹ کرائمز، لوٹ مار، ڈکیتی، قتل و غارت.
پولیس والے آپ نے ان کے ہیڈ آفس میں دیکھ لیا کارروائی ہوئی، پولیس والے جنہوں نے، اچھا جی پولیس کا افسر چلے گا کتنے محافظوں کے ساتھ چلے گا؟ جنہوں نے حفاظت کرنی ہے ان کو محافظوں کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کی حفاظت کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں کو گارڈز دیے تھے وہ بھی واپس لیے ہوئے ہیں۔ نہیں جی، گورنمنٹ کا کھاتا پورا ہو جائے، جو محافظ ہے نا قوم کے ان کی حفاظت ہو جائے، پبلک کو کون پوچھتا ہے؟ پبلک کیا چیز ہے؟ نچوڑو ان کا خون، نچوڑو ان پہ، ظلم کی انتہا کر دو۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اچھا بحیثیت مسلمان، آگے رمضان شریف آنے والا ہے، ابھی شب براءت منائی ہم نے، توبہ استغفار، روئے گڑ گڑائے، قبرستان بھی گئے، قبریں بھی دیکھیں، سیکھا کچھ نہیں۔ اب رمضان آنے والا ہے، ہمارے ہاں چیزوں کے بھاؤ، نرخ، پرائز اب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ 10 روپے والی چیز کتنے میں بھی؟ اس نے روزہ رکھا ہوگا، وہ نماز کو بھی جائے گا، مگر ملاوٹ سے نہیں باز آئے گا، ذخیرہ اندوزی سے، جال سازی سے اور ناجائز منافع خوری مسلمان کریں گے۔ باہر کے ملکوں میں رعایت دی جاتی ہے مسلمانوں کو، اس موقع پہ ہمارے ہاں لوٹا جاتا ہے، گورنمنٹ بھی لوٹتی ہے، معاف کیجیے گا، گورنمنٹ کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، یہ ہو پچھلی ہو کوئی ہو، سب نے ایئر کے جتنے ہیں ان کے ریٹ بڑھائے جائیں گے، فیئر بڑھائے جائیں گے۔ عمرہ کو جا رہے ہیں نا، بڑھاؤ، ٹیکس لو، خود کیا کرنا ہے؟ نہیں جی، وہ ان کو کچھ نہیں، عوام پر مصیبت پر مصیبت۔ ابھی IMF سے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کتنے تنخواہ دار ہیں جو کروڑوں لیتے ہیں، ان سے کیا لیا ہے؟ عوام سے لیں گے، عوام کے لیے مصیبت۔ 200 کتنے روپے، 270 کتنے، 5 روپے کم کیے پیٹرول پہ، بڑھاتے وقت کتنے تھے؟ 35 روپے، 40 روپے، 200 کتنے، 72 روپے تک پیٹرول چلا گیا۔ اب قیمت ایک بار چڑھ گئی، نیچے کون اتارے گا؟ اگلی حکومت، آپ کہتے ہیں انتخابات والے کیا کر لیں گے؟ وہ پچھلی حکومت کو روئیں گے، جس طرح یہ رو رہے ہیں کہ جی وہ کر گئے مصیبت، ہم ان کا بھگت رہے ہیں۔ آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے رب سے منہ موڑا ہے، آپ نے رسول سے منہ موڑا ہے۔ یہ لوگ آپ کے کوئی خیر خواہ نہیں ہیں، جن سے آپ امیدیں لگا رہے ہیں، یعنی جنہوں نے لوٹا ہے آپ انہی سے امیدیں لگا رہے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں انہی سے امیدیں لگا رہے ہیں۔ حفاظت کے لیے آپ جو بھی ہے ہو سکے اپنی بچیوں کو تنہا نہ بھیجیے، تکلیف اٹھائیے، تنہا نہ بھیجیے، بچوں کو بہت سی باتیں سکھائیے، ان کو بتائیے کسی سے کوئی چیز مل رہی ہے، کھانے کو دے رہے ہیں لوگ اس طرح نہیں، اب تو بچوں کو جناب گینگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بنا کے گھیرا جاتا ہے، اور جرائم کی چونکہ سرپرستی ہو رہی ہے، پشت پناہی ہو رہی ہے، تو جرائم ختم نہیں ہو رہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں گھر سے، بچوں کو یاد کرائیں، حفاظت کی 7 آیتیں قرآن سے وہ یاد کرائیں۔ تحفہ کوکب میں یہ جو اوراد مشائخ میری کتاب ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس میں بھی لکھی ہیں، ان کو یاد کرائیں، ان کو طریقے سکھائیں ماحول کے مطابق جو ضروری باتیں ہیں، اور ہو سکے تو چھوٹے بچوں کو تنہا نہ بھیجیے، تکلیف اٹھائیے مگر ان کو پہنچا کے آئیے اور واپسی پہ جا کے بھی لائیے۔ اور اسکول کے ماحول میں بھی ان کو جو تربیت مل رہی ہے نا، جو سیکھ رہے ہیں، اس سے بچائیے، خود ان کی تربیت کیجیے، بچائیے۔ ہم نے شب براءت منائی، سب کچھ ہوا مگر سیکھا کچھ نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال نہیں سدھار رہے، تو ہم پر وہی بیت رہی ہے، اور جو کچھ ہے ہم کرتے ہیں، ہمارا کیا دھرا آتا ہے ہمارے سامنے، یہ شامت اعمال ہے۔ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ پورا ملک کا حال بگڑا ہوا ہے، میں کیا کہوں، کس کو کہوں، ہم سب کے سب، میں آپ کوئی بھی، ہر جگہ کہیں ہم رشتہ داری کی وجہ سے لحاظ کر رہے ہیں، کہیں ہم کاروبار کی وجہ سے لحاظ کر رہے ہیں، کہیں ضرورت کی وجہ سے، ہم ضرورتوں کے غلام بن گئے، مفادات کے غلام بن گئے۔ ہم نے نبی کی غلامی نہیں کی، تو اب ہمیں سب کی غلامی کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کچھ باتیں تھیں ضروری کرنی تھیں، بہرحال
ہمارے لیے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جیل بھرو، ایک طرف خود جناب گرفتاری سے بچنا۔ قوم کے بچوں کو، لوگوں کو کس بات پہ ابھار رہے ہیں؟ صرف یہ کہ کرسی مل جائے، ملک، انتشار، افتراق۔ جو کرسی بچانے میں لگے ہوئے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس سیاسی ماحول نے نفرتیں کتنی بڑھا دی ہیں، ان سیاستدانوں نے کرپشن کتنی بڑھا دی ہے، سوچنا چاہیے۔ باقی صحافیوں کو شکوہ، ملازموں کو شکوہ، کسانوں کو شکوہ، خواتین کو شکوہ، سب کے سب رو رہے ہیں، کسی کو ان کا حق نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پیر محب الرحمان صاحب قادری، برطانیہ برمنگم میں پیر محمد طیب الرحمان صاحب کے والد انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ATI کے بڑے مشہور کارکن تھے محمد رمضان جانا، وہ انتقال کر گئے۔ ابھی شام کو اطلاع ملی کہ چوچھا شریف میں جناب سید فخر الدین اشرفی الجیلانی وہ انتقال کر گئے، اور بھی جتنے اہل ایمان اس دوران گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے بچائے۔ دعاؤں کے لیے بہت میسج آتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں ہاشم منصور صاحب اور ان کی اہلیہ بہت بیمار، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے ان کے حق میں۔ اور بھی جتنے لوگوں نے کہا، میں سب کے نام نہیں لے پاتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اہم نہیں ہے۔ جتنے لوگ بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، سب کے حق میں خیر فرمائے، اور ہمیں کشادہ رزق آسانی کے ساتھ عطا فرمائے۔ رمضان کے لیے خود کو تیار کیجئے۔ ابھی بات چل رہی ہے کہ جی رمضان میں کیا ترتیب رہے گی، یہ ٹیم جو ہے جو بھی پروگرام بنائے گی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب آپ کو زین صاحب نام سنائیں گے، پھر اختتامی کلمات۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں اکرم رضوی صاحب، ناصر خان صاحب، ارمان اشرفی صاحب، فردوس انجم صاحبہ، ہدایت رسول صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، سویبہ منصور صاحبہ، رب نواز بلوچ صاحب، عبد القادر صاحب، اکرام شریف صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، احسن خان صاحب، محمد عدنان صاحب، فاروق اجمیری صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، وقاص خان صاحب، ام شہباز صاحبہ، خاقان حیدر صاحب، مظہر خان صاحب، محمد احمد علی صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، اسد قریشی صاحب، حنا حیدر صاحبہ، عبد المتین رضوی صاحب، سید ساجد صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، منیر احمد عطاری صاحب، عالیہ فاروق صاحبہ، ثاقب صاحب، فیصل قادری صاحب، محمد حسن صاحب، اعظم بیگ صاحب، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، عزیر عالم خان صاحب، فروا انصاری صاحبہ، اعظم بھٹی صاحب، سید عبد الماجد صاحب، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، محمد ایوب صاحب، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، رفعت شاہد صاحبہ، اقرا وسیم صاحبہ، اور سرفراز اختر صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کو رہیں گے۔ آپ کو بتایا تھا یہ میڈیا ٹیم نے جو کیمرہ اور لینز لینے تھے آرڈر دے دیا تھا، انہوں نے نکون کے DSLR پتہ نہیں کون سا وہ تھا کوڈ ان کا، وہ پتہ چلا کہ جی انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا، آرڈر جو گیا تھا انہوں نے آؤٹ آف اسٹاک کر کے کینسل کر دیا۔
اب جو نئی سیریز، کیونکہ ٹیکنالوجی میں آپ کو پتہ ہے روز ہی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، پچھلی چیز ختم ہو جاتی ہے. یہ عبدالرافع صاحب بہت ہی مصروف ہو گئے ہیں، تاہم کوئی فیصلہ یہ جلد کر لیں گے، کیونکہ جتنی رقم جمع ہو گئی ہے تقریباً 5 لاکھ کے قریب، لیکن ضرورت شاید 7 سے 8 لاکھ کی ہے، تو انہوں نے لینا ہے. میری کوشش تھی ہے رمضان سے پہلے کر لیں، تو جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ امید ہے شاید آئندہ ہفتے تک کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جائے گی اور اس کا کوئی حل نکل آئے گا. اس کے علاوہ ہمیں اپنی مسجد کے ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے بھی، جو ہم نے تبدیل کیا تھا لاکھوں روپے خرچ کر کے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں 2 نمبر چیز دی گئی جس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے. یعنی آج کل کاپی ہوتی ہے اور وہ اوریجنل کہہ کے دی جاتی ہے، اس پہ بھی ہم لوگ اس وقت بڑے پریشان ہیں. دنیا میں دھوکہ ہی رہ گیا، پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا، لوگوں نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا. اللہ ہدایت عطا فرمائے. ایک اپیل دہرا رہا ہوں آخر میں، پھر اجازت. علماء اہل سنت سے، علماء کے درمیان جو نزاع ہو گئے ہیں، جو باتیں، ان کو علماء ہی نے حل کرنا ہے، اور حل کی ایک ہی صورت ہے کہ انہیں ایک جگہ بیٹھنا ہوگا. کوئی 1000-2000 کی بات نہیں، 4-5 افراد کو ایک جگہ بیٹھنا ہوگا. میرا گھر حاضر، کوئی خرچ کرنا ہے اس معاملے میں کوئی، میں حاضر، مگر بیٹھنا ہوگا. اگر سارے نہیں بیٹھتے تو جو ہیں، جو متفق ہیں، وہ بیٹھ کر اس شخص کے بارے میں ایک طے شدہ جو طے کر لیں، وہ رائے بیان کر دیں، جو طے کر لیں، تاکہ پتہ چل جائے. ابھی تو یہ کئی باتیں ہو گئی نا، کئی افراد کے بارے میں. تو اگر کسی ایک کے بارے میں کوئی ایک نہیں آ رہا، ایک فریق باقی بیٹھ رہے ہیں، تو وہ بیٹھ کر اس کے بارے میں بتا دیں، متفقہ رائے بیان کر دیں. اور اگر سارے بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے آپس میں گفتگو، دلائل کے بعد، تبادلہ خیال کے بعد کوئی صورت نکل آئے کہ ہم عوام اہل سنت کو انتشار سے بچا لیں اور غیروں کو جو ہنسنے کا موقع دے دیا ہے وہ ختم ہو جائے. یہ اپیل پھر دہرا رہا ہوں. میری اس سلسلے میں جو کوششیں میں جاری رکھے ہوئے ہوں، کوئی خدمت کر سکتا ہوں، حاضر ہوں، لیکن میری آواز پہنچائیں اور کوشش کی جائے کہ وہ 4-5 افراد جو مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، وہ اپنی انا قربان کر دیں، بیٹھ جائیں اور امت کو فساد سے، انتشار سے بچا لیں. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. ہم للہیت، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ وفادار بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اہل بیت، ان کے صحابہ کے، دین کے، شریعت و سنت کے سچے وفادار بنے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.